نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پر آمین کہا، پھر تیسری پر آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرتا ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس کا احترام نہ کرے، یعنی رمضان کے مہینے کا حق ادا نہ کرے۔ اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے اللہ کے نبی آپ کا نام لیں اور وہ درود نہ پڑھے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ ساری باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، بس ہمیں مان کر چلنا ہے۔ اگر مانیں گے تو ہمارے راستے آسان ہوں گے، اگر اللہ کے قانونوں کا انکار کر کے چلیں گے تو ہم نقصان کی طرف جائیں گے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں۔ نہ جانے کن کن قربانیوں سے ہماری پرورش، نہ جانے کتنی خواہشوں کو انہوں نے اپنی کچل دیا ہماری خواہشوں کو پورا کرنے میں۔ اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً دنیا آخرت میں عزت پاؤ گے۔ اگر ماں باپ کی نہ قدری کرو گے، نہ خدمت کرو گے، تو یہی انجام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور دوسرا صحت ہے، تندرستی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رحمتوں والا مہینہ آتا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا ہے، عبادتوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، صدقات خیرات کی شکل میں، قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں۔ دوستو، ہر رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اگلے رمضان تک زندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ جو مل چکا ہے بس اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دنیا میں سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑھے۔ جتنی کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو گے اتنا قرب کل قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب